آج بھی اگر آپ پنجاب یا سندھ کے انٹیریئر میں جائیں تو ہزاروں ایکڑوں کے بیچوں بیچ آپ کو پرانی حویلیاں نظر آتی ہیں۔ ایسی حویلی جو پرانی ہے، موٹی موٹی اس کی دیواریں ہیں، ایسے لکڑی کے دروازے جیسے کوئی قلعہ بنا ہوا ہو۔ اگر آپ کو ایسی کسی حویلی میں جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسی حویلیوں کی دیواروں کے اوپر تصویریں ٹنگی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ تصویریں جو جاگیردار صاحب کے آباء و اجداد کی ہیں، انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے یونیفارم پہنا ہوا ہے، ان کے استبل کی تصویریں، ان کے گھوڑوں کی تصویریں، مگر ان تمام تصویروں کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی تصویر ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جس کی چھاتی کے اوپر میڈل لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا شخص جس کے چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کا کانفیڈنس ہوتا ہے، اور اس شخص کی تصویر کے نیچے دو لفظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، خان بہادر۔ اور عموماً ایسی تصویروں کے نیچے دو رائفلیں بھی ٹنگی ہوئی ہوتی ہیں جو شاید 100-125 سال پرانی ہوتی ہیں۔ حویلی کے باہر ہزاروں ایکڑ زمین، سینکڑوں مربع جو جاگیردار صاحب کی ملکیت ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کتنے عرصے سے زمین کے مالک ہیں تو فخر سے وہ جواب دیتا ہے کہ 125-150 سال سے یہ جو زمین ہے یہ ہماری فیملی کے پاس ہے۔ وہ فخر سے آپ کو اس لیے بتاتا ہے کہ اس کے حساب سے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ تقریباً 1 صدی سے 100 سال سے زیادہ یہ زمین اس کی خاندان کے پاس ہے۔ مگر یہ جو تصویر ہے خان بہادر صاحب کی اور ان کی جو رائفلیں لٹک رہی ہیں، ان سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اگر آپ میں ہمت ہو اور آپ اپنے دوست سے یہ پوچھیں کہ یہ جو رائفلیں لگی ہوئی ہیں پچھلے 100-125 سال سے، ان کا استعمال خان بہادر صاحب نے کس کے خلاف کیا تھا؟ کیا اس برٹش راج کے خلاف کیا تھا جس نے ہندوستان پہ قبضہ کیا ہوا تھا، یا ان رائفلوں کے نشانے پہ کوئی اور لوگ تھے؟ اگر آپ یہ سوال پوچھ لیں تو ہوائیاں اڑ جائیں گی جاگیردار صاحب کے چہرے سے، کیونکہ یہ جو سوال ہے کہ یہ جاگیر 125-150 سال سے ایک خاندان کے پاس ہے تو پھر اس کو دیا کس نے، اور کن خدمات کے عوض یہ جاگیریں عطا کی گئیں اور کس لیے کی گئیں؟ یہ جو آج کی ہماری کہانی ہے یہ اسی سوال کے جواب کی تلاش میں ہے۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دین، ننگے ملت، ننگے وطن۔ تقریباً 100-150 سال سے یہ جو دو نام ہیں ان کی ایک یونیک جگہ ہے ساؤتھ ایشیا کی میموری کے اندر۔ بچے ان کو یاد کرتے ہیں، پولیٹیشنز ان ناموں کو لے کے بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، رائٹرز جو ہیں لکھنے والے وہ ریفرنس ان ناموں کو کرتے ہیں کیونکہ یہ نام ہیں دو غداروں کے۔ بٹریل از ڈسکسڈ، اور یہ جو نام ہے یہ ہر جگہ لیے جاتے ہیں غداری کے ساتھ، نمک حرامی کے ساتھ۔ میر جعفر، میر صادق، دو شخص، دو جنگیں، 2 مومنٹس ان ہسٹری۔ مگر یہ جو سٹوری آپ کو ہم سنانے جا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سے ایک بڑے سوال کے بارے میں ہے، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ جنگ ختم ہو گئی، غداری ختم ہو گئی، مگر تاریخ ہمیں کچھ اور بتاتی ہے۔ جنگ جو ہے وہ غداری کی شروعات ہوتی ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ غداری کے جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ کئی صدیوں چلتے رہتے ہیں۔ پہلی کہانی سمجھانے کے لیے آپ کو بنگال سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سال 1757، برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اس وقت تک حکومت نہیں کرتی انڈیا کے اوپر، ایک کمرشل انٹرپرائز ہے، ایک ٹریڈنگ کمپنی ہے، اس کے جو آفیسرز ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں، مرچنٹس ہیں، اس کی جو آرمی ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اس کی جو کمرشل انٹرسٹ ہے ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ کوئی بھی شخص 1757 میں پوری دنیا سے اگر انڈیا کی طرف دیکھ رہا ہو تو اس کو بالکل یہ گمان نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹی سی پرائیویٹ کمپنی جو ایک چھوٹا سا جزیرہ جو یورپ میں ہزاروں میل دور ہے اس میں بنائی گئی ہو، ایک دن ڈومینیٹ کرے گی انڈیا کو۔ بنگال میں یہ جو ٹریڈنگ کمپنی ہے، انگریزوں کی پرابلم ہے ان کو، نواب آف بنگال سراج الدولہ رستے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ تاریخ میں کئی دفعہ بتایا گیا ہے، دہرایا گیا ہے، بیٹل آف پلیسی۔ یہ جنگ امپورٹنٹ ہے، لوگ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں، مگر اس جنگ کے محرکات، اس جنگ میں ہوا کیا، یہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ سینٹر میں اس کہانی کے ایک ایسا شخص، ایک ایسا نام جو آؤٹ لیو کر جائے گا اس کہانی کے باقی کرداروں کو، میر جعفر۔ سراج الدولہ ہار جاتا ہے اور بنگال کا فیوچر اور انڈیا کا فیوچر تبدیل ہو جاتا ہے، اور میر جعفر کو اس کی سروسز کے عوض ریوارڈ کیا جاتا ہے، طاقت دی جاتی ہے، پوزیشن دی جاتی ہے، ریکگنیشن دی جاتی ہے۔ مگر ایک اور انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے، ایسی بات جو اس جنگ اور اس جنگ میں جیت سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو برٹش ہیں ان کو ایک سبق یاد ہو جاتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ ایک غدار پوری آرمی کے اوپر بھاری ہے، ایک قلعے کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، ایک شہر پورا ریزسٹ کر سکتا ہے، ایک آرمی جنگ لڑ سکتی ہے،
مگر اگر اس فوج یا اس شہر کے بیچ میں ایک بھی غدار ہو تو وہ تنے تنہا قلعے کے دروازے بھی کھول سکتا ہے، شہر کے دروازے بھی کھول سکتا ہے۔ برٹش راج اس غداری کے اوپر بنا ہوا تھا۔ پلیسی صرف ایک ملٹری وکٹری نہیں تھی، ایک ڈیمونسٹریشن تھی کہ ہندوستان کے لوگوں کو غداری کروا کے کیسے قبضہ کیا جا سکتا ہے ہندوستان پہ۔ اور اگین اگر اس زمانے میں کوئی اخبار ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ گیس نہیں کر سکتا کہ یہ جو لیسن ہے پلیسی کا اتنی جلدی ریپیٹ ہو جائے گا، کیونکہ 42 سال 42 ایئرز کے بعد یہ دوبارہ ہوا، اس دفعہ ساؤتھ انڈیا میں۔ سال ہے 1799۔ ایک اور سلطان ہندوستان سے، اس کے سامنے برٹش آرمی، ٹیپو سلطان، ٹائیگر آف میسور۔ بہت سال ٹیپو سلطان نے ریزسٹ کیا برٹش ایکسپینشن کو، مختلف جنگیں لڑی برٹش کے ساتھ، ٹیریٹری کبھی ٹیپو کے پاس جاتی تھی، کبھی برٹش کے پاس جاتی تھی، کوئی جیتتا تھا کوئی ہارتا تھا۔ ایونچولی فائنل چیپٹر لکھا گیا اس کہانی کے اندر، دا سیج آف سرنگا پٹنم۔ ٹیپو کا کیپٹل، ٹیپو کا لاسٹ اسٹینڈ، شاید انڈیا کا لاسٹ اسٹینڈ۔ اور ایک دفعہ پھر ایک اور نام تاریخ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے، میر صادق۔ اب اس کہانی کو 200 سال گزر گئے ہیں، مگر آج بھی یہ دونوں نام سینونیمس ہیں غداری کے ساتھ، نمک حرامی کے ساتھ۔ نمک حرامی اپنے نواب، اپنے سلطان سے نہیں، نمک حرامی اپنے ملک سے، اپنی مٹی سے، اپنی قوم سے۔ آرگومنٹس لوگ آج بھی کر رہے ہیں۔ پبلک میموری یعنی ہماری جو امیجنیشن ہے وہ ان دونوں لوگوں کے اوپر اپنا ورڈکٹ دے چکی ہے۔ ٹیپو سلطان مارا جاتا ہے، سرنگا پٹنم کا فال ہو جاتا ہے، برٹش انفلوئنس، برٹش طاقت بڑھ جاتی ہے۔ ایک لیسن جو برٹش نے میر جعفر کے ٹائم پہ سیکھا تھا وہ ری انفورس ہو جاتا ہے۔ ٹو بیٹلز ڈفرنٹ پارٹس آف انڈیا، اور دونوں کہانیاں اور ایک ہی کنکلوژن کہ لوکل ایلائی کی غداری کرا کے ہندوستان کے اوپر اور ہندوستان کے لوگوں کے اوپر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ اگین اینڈ اگین وفاداری جو ہے وہ آؤٹ کم تبدیل کر دیتی ہے۔ اگین اینڈ اگین اگر ریوارڈ دیا جائے بعد میں غداری کا تو اس سے برٹش جو مرضی چاہے کر سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ براڈر کانٹیکس میں دیکھیں تو ایک ایمپائر کو بنانے کے لیے آپ کو ایک میر جعفر، ایک میر صادق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر کروڑوں لوگوں کے اوپر حکومت کرنی ہے تو پھر آپ کو کئی میر صادق، میر جعفر چاہیے۔ اور یہ بات سمجھ آنے کے بعد ایک سسٹم بنا دیا گیا راج کی طرف سے۔ 19ویں صدی تک آتے آتے برٹش نے ایک سسٹم کے اوپر کام شروع آلریڈی کر دیا تھا۔ سال آتا ہے 1857، غدر، جنگ آزادی ہندوستان کے لیے۔ 100 سال تقریباً گزر گئے تھے پلاسی کو۔ اس سال کے اندر جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا تھا، ٹریڈنگ کمپنی نہیں رہی تھی، اور ریاست آفٹر ریاست فال ہو رہی تھی برٹش ہینڈز کے اندر۔ اور ہندوستان کے چند غیور لوگوں کو یہ سمجھ آئی کہ ان کو اب روکنے کی ضرورت ہے۔ سپاہی جو برٹش آرمی کے اندر تھے ان میں میوٹنی ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ جو لڑائی تھی یہ پورے انڈیا کے اندر پھیل گئی، مختلف شہروں میں آگ لگی، قبضے کر لیے گئے، اور اسپیشلی نارتھ انڈیا کے اندر سے برٹش لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، برٹش لوگوں کو مار بھگایا گیا، اور فائنلی یہ جنگ پہنچ گئی دلی، دا کیپٹل آف مغل انڈیا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، سمبولک فیس آف دا ریبیلین۔ ہمیں برٹش ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ جب دلی فال ہوا ٹو دا سپاہیز تو برٹش کے لیے یہ ایک ایکسٹینشل تھریٹ تھا، کیونکہ یہ ایسا وقت تھا جب پورا برٹش راج کولیپس کر سکتا تھا، اور ایک لمحے کے لیے پراسی کا سبق دوبارہ دہرایا گیا، کیونکہ جو ان ری انفورسمنٹس جمع کی گئیں برٹش کی طرف سے وہ لندن سے نہیں آئی تھیں، وہ مینچسٹر لیورپول سے نہیں آئی تھیں، وہ آئی تھیں پنجاب سے۔ چند ہی سال پہلے برٹش نے جو سکھ حکومت تھی اس کو ہٹا کے پنجاب کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ 1857 میں پنجاب فاؤنڈیشن تھا ان کے سروائیول کی۔ جو ٹروپس تھے جو لاہور گیریسن کے اندر تھے وہ موو کیے دلی کی طرف۔ اس آرمی کے اندر مسلمان بھی تھے، اس آرمی کے اندر سکھ سولجرز بھی تھے۔ یونٹ آفٹر یونٹ دلی کی طرف موو کر رہے، فائٹنگ از بروٹل، سیج دلی کا کئی ہفتے چلتا ہے۔ ایونچولی دلی فالز ٹو دا برٹش، ریبیلین کرش کر دیا جاتا ہے، برٹش رول سروائیو کر دیا جاتا ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی بن جاتی ہے برٹش راج۔ اور 1857 کے بعد جو سبق سیکھا تھا برٹش راج نے وہ کبھی بھی نہیں بھولے، اور وہ یہ تھا کہ ایک ایمپائر کو بنانے کے لیے وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے، وفاداری کو لینے کے لیے غداروں کو انعام دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اٹھا کے دیکھیں تاریخ، اٹھا کے دیکھیں برٹش کرونیکلز اس ٹائم کے، اکراس برٹش انڈیا نئے قسم کے تمغے
نئے قسم کے ٹائٹلز اپیئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. خان بہادر، رائے بہادر، سردار بہادر، سر. آج جب آپ ان ٹائٹلز کے بارے میں سنتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ تاریخ کے اندر کوئی نام ہے، مگر یہ جو ٹائٹلز تھے یہ صرف سیریمونیل نہیں تھے. 19ویں صدی میں ان کی ایک انارمس سگنیفیکنس تھی، کیونکہ ٹائٹل کا مطلب تھا ریکگنیشن. ٹائٹل کا مطلب یہ تھا کہ جس شخص کے پاس یہ ٹائٹل ہے ہی از ان گڈ فیور ود دا برٹش راج. مگر ٹائٹل جو ہیں یہ سارے خان بہادر، رائے بہادر، یہ مختلف جو ٹائٹلز ہیں یہ کہانی کا ایک حصہ ہیں. جو اصل ریوارڈ تھا وہ تھا انفلوئنس، ایکسیس، اپرچونٹی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات زمین. کیونکہ اگر ایک شخص کو خان بہادر کا ٹائٹل مل گیا تو اس کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ امپریس ہو جائیں گے، مگر اگر اس شخص کو زمین عطا کر دی گئی ہے تو اس کی آنے والی نسلیں ٹرانسفارم ہو جائیں گی. اور یہاں تک آتے آتے آپ وہ جو حویلی ہے آج بھی پنجاب اور سندھ کے اندر، اس کو ضرور یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ جو تصویر ہے خان بہادر صاحب کی یہ پریسٹیج کو ایکسپلین ضرور کرتی ہے، مگر یہ جو باہر اس حویلی کے ہزاروں ایکڑ زمین ہے یہ اس کو بھی ایکسپلین کرتی ہے. کہانی پنجاب میں اس لیے زیادہ ویزیبل ہے، سندھ میں بھی شاید، کیونکہ 1857 کے بعد برٹش بگین ون آف دا لارجسٹ اریگیشن پروجیکٹس ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. کنالز کاٹی گئیں، نہریں کاٹی گئیں، دور دراز کے علاقوں کے اندر نئی ایگریکلچرل کالونیز، نئی ایگریکلچرل شہر آباد ہونا شروع ہو گئے. پورے ریجنز ٹرانسفارم ہو گئے. آج اگر آپ ان شہروں کی طرف دیکھیں جن کے بیچوں بیچ نہریں بہتی ہیں، عام سی بات لگتی ہے، مگر اس زمانے میں جب یہ کاٹی جا رہی تھی دے ریپرزینٹڈ انارمس ویلتھ، پیسے کا حصول تھا. اور جہاں بھی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ زمینیں پھر دی کس کو گئی. کچھ زمینیں ایسی تھیں جو برٹش نے عطا کی ملٹری ویٹرنز کو، جو لوگ برٹش آرمی میں ہندوستانی کام کیا کرتے تھے، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ زمینیں دی گئیں. مگر بہت سی ایسی زمینیں تھیں، علاقوں کے علاقے ایسی انفلوئنشل فیملیز کو دی گئیں جو برٹش کو سپورٹ کیا کرتے تھے. وہ جو سپورٹ تھی ان کی وہ برٹش کے لیے زیادہ قیمتی تھی ہندوستان کی زمینوں سے. برٹش صرف فارم بنانے کی نہیں کوشش کر رہے تھے انڈیا کے اندر، وہ سٹیک ہولڈرز بنانے کی کوشش کر رہے تھے. جو پراسپیرٹی تھی ان چند خاندانوں کی یہ ڈائریکٹلی اب کنیکٹ ہو گئی تھی سسٹم کے ساتھ. ایسا سسٹم جس کے سب سے اوپر برٹش بیٹھے ہوئے تھے، انگریز بیٹھے ہوئے تھے. سوچے کہ ہو کیا رہا تھا، غور کریں ذرا اس چیز کے اوپر. برٹش جو ہے وہ انڈیا آئے، انہوں نے زمینوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. جن علاقوں کے اوپر وہ قبضہ کرتے تھے ان علاقوں کو وہ ٹیکس کیا کرتے تھے، اور زمین کو وفاداری کے عوض ریوارڈ کیا جاتا تھا. ریوارڈ اس لیے کیا جاتا تھا کہ ہم آپ کو زمین عطا کر رہے ہیں اور آپ کی انڈائنگ وفاداری، لائلٹی ہم واپس قیمت کے عوض لے رہے ہیں آپ سے. مزیدار آپ کو اس میں بات بتاؤں، جتنی بھی زمینیں ان خان بہادر، رائے بہادروں کو دی گئیں یہ برٹش نے لنڈن میں ادا نہیں کی، وہ تو انگلینڈ سے آئے تھے. یہ تمام زمینیں انڈیا میں رہنے والے لوگوں کو انڈیا کے اندر ہی دی گئیں. وہ زمینیں جو کبھی بھی برٹش کی نہیں تھی، جن کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، جن کے اوپر جنگیں لڑ کے برٹش نے قبضہ کیا تھا، ایسی لینڈ جو ایمپائر کنٹرول کرتی تھی. اور جیسے جیسے ان کو اور زیادہ وفاداریاں چاہیے ہوتی تھیں ویسے ویسے وہ زمینوں پہ قبضے کرتے جاتے تھے اور زیادہ خان بہادر، رائے بہادر بناتے جاتے تھے. ان کو انہی کے ملک کی زمینیں عطا کرتے جاتے تھے. ایک ایسا ایلیٹ سٹرکچر بن گیا جو آج تک سروائیو کر سکتا ہے. برٹش کو شاید 150 سال پہلے یہ بات سمجھ آ گئی تھی. اور جو اگلا حصہ اس کہانی کا وہ زمین سے نہیں وراثت سے جڑا ہوا ہے. کیونکہ اگر آپ سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں بھائی تو ایک خان بہادر کافی نہیں ہوتا، اس کی اولادوں کو بھی وفادار کرنا ضروری ہے. اب جو ایلیٹ سٹرکچر بنتا جا رہا تھا ہندوستان کے اندر وہ یہ تھا کہ سب سے اوپر رولنگ کلاس برٹش، اس کے نیچے وہ کلاس جو ہندوستان کے لوگوں کو کنٹرول کر سکتی ہے، وہ کلاس جس کو تمغے ٹائٹلز دیے گئے، جن کو زمینیں عطا کی گئیں. اب اس کلاس کو یہ سکھانا تھا کہ آپ اپنی اگلی جنریشن کو کیسے ٹرین کریں گے تاکہ وہ وفادار رہیں برٹش کے. اور یہ سب کرنے کے لیے زمینیں اور ٹائٹل کافی نہیں تھے، اب انسٹیٹیوشنز بنانے کی ضرورت تھی. ان انسٹیٹیوشنز کے اندر جو سب سے بڑا، سب سے پرانا مینار ہے وہ لاہور میں ہے. جب وہ بنایا گیا تو اس کو کہا جاتا تھا چیفز کالج لاہور. آج آپ اس کو ایچسن کے نام سے پکارتے ہیں. لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سمپلی ایک سکول ہے، مگر جب آپ اس کی اوریجن سٹوری پڑھیں اس عمارت کی، ایک الگ ہی کہانی آپ کو پتہ چلتی ہے. یہ بنایا اس لیے گیا تھا جو بیٹے تھے پرنسلی اسٹیٹس کے رولرز کے، جاگیرداروں کے بیٹے، انفلوئنشل فیملیز، لینڈ اوننگ فیملیز کے بیٹے، ان کو ایک ہی جگہ جمع کیا جائے اور ان کو تعلیم دی جائے اور انگریز سے وفاداری کے سبق دیے جائے. اس کو غور سے ذرا ایک منٹ سمجھیں.
برٹش اب صرف وفاداری لائلٹی کو ریوارڈ نہیں کر رہے تھے، وہ اب کنٹینیوٹی بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صرف سوچیں کہ ایک بچہ پنجاب کی کسی لینڈ ہولڈنگ فیملی سے، خان بہادر کی فیملی سے، ایک بچہ سندھ، ایک بچہ کسی ٹرائبل چیف کا بیٹا بلوچستان سے، ایک کسی رائے بہادر کا بیٹا ہندوستان سے، کسی پرنسلی اسٹیٹ کے مہاراجا کا بیٹا، یہ تمام مل کے لاہور میں چیفز کالج میں پڑھتے تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ اس سے ریلیشن شپس بن جاتی تھی، نیٹ ورکس بن جاتے تھے، اور فیوچر الائنسز کو بھی فورج کیا جا سکتا تھا۔ اگر آپ زمیندار ہو، چیف ہو، اگر آپ کے نیچے اور عام ہندوستانی ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایز یور لیڈر، تو صرف تب ہی آپ کے بچے چیفز کالج میں پڑھ سکتے تھے۔ یہ اس رول کو بعد میں ویسے تبدیل کر دیا گیا، اور پیسے والے لوگوں کے بچوں کو بھی انٹری ایڈمیشن دے دیا گیا اس کالج کے اندر۔ چیفز کالج کو بنانے کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کو زمین تو وراثت میں ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو وفاداری بھی وراثت میں دینی ہوگی۔ اس کہانی کو ذرا پرسنل کر دیتے ہیں۔ 1857 اور اس کے بعد ایک شخص کا نام ہمیں برٹش کرونیکلز میں ملتا ہے، ان کا نام تھا محمد حیات خان۔ یہ صاحب برٹش پنجاب سے اٹھے تھے، اور کلونیل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ انتہائی زیادہ قریب انہوں نے کام کیا۔ ان کی جو سروس تھی اس کے انعام کے طور پہ ان کو ریکگنیشن دی گئی، اس کے انعام کے طور پہ ان کو انفلوئنس دیا گیا، اس کے انعام کے طور پہ ان کو اپرچونٹی دی گئی۔ ہی بینیفٹڈ فرام اے سسٹم وچ ریوارڈڈ لائلٹی، وچ ریوارڈڈ کوآپریشن۔ ہماری کہانی کے لیے امپورٹنٹ محمد حیات خان صاحب نہیں ہیں، ہماری کہانی کے لیے امپورٹنٹ ہے ان کے بیٹے سر سکندر حیات خان، ون آف دا موسٹ پاورفل پولیٹیشینز ان پنجاب۔ آپ ذرا اس جرنی کے بارے میں سوچیں کہ ایک جنریشن جو ہے وہ ریلیشن شپ بناتی ہے کلونیل سسٹم کے ساتھ، اگلی جنریشن اس پورے علاقے کے اوپر اپنا انفلوئنس بنا دیتی ہے۔ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے، اور سر سکندر حیات خان اس لائن میں کوئی اکیلے بھی نہیں کھڑے ہوئے، کیونکہ اکراس پنجاب تاریخ یہ بتاتی ہے ہمیں کہ دا نون فیملی، دا دولتانہ فیملی، دا مملوٹس فیملی، دا ٹیواناز، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ، ڈفرینٹ پرسنالٹی، سیم ہسٹری۔ ایسی دنیا کے اندر یہ آپریٹ کر رہے تھے جہاں پہ زمین، پیسہ اور انہیریٹڈ اسٹیٹس ہی سب کچھ تھا، اور جس چیز کو آج آپ ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں اس کی بنیاد انگریزوں نے 100 سال پہلے ہی ڈال دی تھی۔ ایونچولی یہ جو سارے ایلیٹ جمع کیے تھے انگریزوں نے، ان کا پولیٹیکل ایکسپریشن بیکیم دا یونینسٹ پارٹی۔ آج یونینسٹ کو اوور شیڈو کر دیتی ہے کہانیاں کانگریس کی اور مسلم لیگ کی، جنہوں نے پاکستان، ہندوستان کی انڈیپینڈنس کے لیے کام کیا، مگر بہت سالوں تاریخ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یونینسٹ نے پنجاب کی پولیٹکس کو ڈومینیٹ کیا۔ ان کا سکسیس ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتاتا ہے۔ ان کی پارٹی مذہب کے ارد گرد نہیں بنی ہوئی تھی، وہ بنی ہوئی تھی رورل پاور کے اوپر۔ یہ وہ لوگ تھے جو زمیندار تھے، یہ وہ لوگ تھے جو جاگیردار تھے، یہ لوگ پیر تھے، یہ لوگ ٹرائبل لیڈرز تھے، یہ لارج ایگریکلچرل فیملیز تھیں، یہ وہ فیملیز تھیں جن کا انفلوئنس پورے ڈسٹرکٹ کے اوپر پھیلا ہوا تھا۔ ان کے اندر مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندوز بھی تھے، ڈفرینٹ کمیونٹیز تھیں، مگر ان کا انٹرسٹ ایک ہی تھا، اور ان کی وفاداری بھی ایک ہی سسٹم کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ ان کی حتی الامکان یہ کوشش تھی کہ جس سسٹم کے اندر یہ بینیفٹ کر رہے ہیں وہ سسٹم قیامت تک رہنا چاہیے۔ اور یہاں تک آتے آتے اب یہ سسٹم میچور ہو گیا تھا، جو شروع ہوا تھا میر جعفر سے، میر صادق سے، ایز انڈیویجول ایکٹس آف لائلٹی ٹو دا برٹش اینڈ ٹریٹر ٹو دا کنٹری، اور اب وہ جو خان بہادر صاحب کی پکچر ہے حویلی کے اندر، اور اس کی جو رائفلیں ہیں نیچے لٹکی ہوئی، بالکل صاف سمجھ آ جاتی ہیں۔ ہر کہانی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور ہماری اس ایلیٹ کیپچر کی کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا 1947، وہ سال جب ایمپائر ختم ہو گئی اور آزادی جو ہے وہ مل گئی ہندوستان کے لوگوں کو۔ 1947 کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو ایک کیریکٹر تھا پی ٹی وی کے ڈرامے وارث میں، 1975 میں یہ ڈرامہ آیا، اس میں ایک کیریکٹر تھا چودھری حشمت خان آف سکندر پور کا۔ جن لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہوا، آپ کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جا کے یہ ڈرامہ دیکھیں، کیونکہ یونین جیک، برٹش فلیگ نیچے آ رہا تھا، انگریز جا رہے تھے، دو ملک بن گئے، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ادھر سے ادھر جا رہے تھے، نئی امید آزادی اور نئی امید کہ اب حالات کے اندر تبدیلی آئے گی۔ مگر تاریخ کبھی بھی صفر سے سٹارٹ نہیں ہوتی، کیونکہ امپائرز چلی جاتی ہیں مگر پیچھے وہ جو باقیات رہ جاتی ہیں، جو سٹرکچر رہ جاتے ہیں، وہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ بھائی برٹش چلے گئے، نہریں رہ گئی، ٹائٹلز جو برٹش نے دیے تھے خان بہادر، رائے بہادر، وہ ختم ہو گئے، مگر وہ جو زمین وہ دے کر گئے تھے وہ رہ گئی۔ برٹش کا جھنڈا اتر گیا، انہوں نے جو نیٹ ورک بنائے تھے
وہ رہ گئے. انگریز نظر آنا بند ہو گئے اور وہ جو فیملیز لیڈ فیملیز انہوں نے بنائی تھی کنسٹرکٹ کی تھی وہ رہ گئی. اور یہ ویسے کوئی پلاننگ نہیں تھی, کوئی میگا کنسپریسی نہیں تھی جو برٹش نے ڈیوائز کی تھی. ہوا کیا کہ جو پاور وہ کریٹ کر کے گئے تھے, پاور اتنی انٹرینچ ہو گئی کہ اب اس سے بھاگنے کا کوئی طریقہ نہیں رہا تھا. اور کبھی بھی طاقت ایمرج ویکیوم کے اندر نہیں کرتی, یہ طاقت آلریڈی موجود تھی 1947 کے اندر. پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی یہ جو کنٹینیوٹی ہے سسٹم کی, اٹ واز ویزیبل امیجیٹلی. سر فیروز خان نون ایونچولی بیکمز پرائم منسٹر آف پاکستان. افتخار حسین خان مملوٹ بیکمز دا فرسٹ چیف منسٹر آف پنجاب. یہ تمام لوگ مختلف علاقے, سیم کریئر, سیم بیک گراؤنڈ, سیم پولیٹیکل انوائرمنٹ. وہ انوائرمنٹ جو 100 سال سے انگریز بنانے کی کوشش کر رہے تھے, یہ جو کلاس ہے اس نے ایمپائر کو سروائیو کر لیا. اور یہ جو حصہ ہے اس کے اوپر ہم کبھی بھی بات نہیں کرتے. میر جعفر کا نام جب لیا جاتا ہے تو لوگ پلاسی کو یاد کرتے ہیں. میر صادق کا نام لیا جاتا ہے تو ہم ٹیپو سلطان کو یاد کرتے ہیں. لوگوں کو جنگیں یاد ہوتی ہیں, لوگوں کو غداری یاد ہوتی ہے, مگر کوئی بھی نہیں پوچھتا اس کے بعد ہوا کیا. دا ٹرو کانسیکوینسز آف بیٹریل. اور جو سب سے بڑا کانسیکوینس تھا کلوژن ود دا برٹش کا, وہ یہ تھا کہ یہ جو انفلوئنس ہے ان فیملیز کا, یہ ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. ٹائم نکالیں, دوستی کریں ایسے زمیندار سے, اس کی حویلی میں جائیں, تصویر کو دیکھیں خان بہادر صاحب کی, نیچے جو 2 پرانی رائفلیں لٹک رہی ہیں ان کو بھی دیکھیں. جو ٹائٹل ہے خان بہادر صاحب کا, اس کی اب کوئی طاقت نہیں ہے. اس ایمپائر نے اس کو ریوارڈ کیا تھا, وہ اب ختم ہو گئی ہے. جو گورنمنٹ ان کی پریسٹیج اور انفلوئنس کو ایوارڈ کرتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. مگر وہ تصویر آج بھی لٹک رہی ہے. 2026 آ گیا ہے. زمین حویلی کے باہر آج بھی موجود ہے, جو خاندان ہے وہ بھی آج موجود ہے, رائفلیں بھی آج موجود ہیں. شروع میں ہم نے یہ سوال پوچھا تھا جاگیردار صاحب سے کہ خان بہادر صاحب نے رائفلیں کس کے خلاف استعمال کی, برٹش کے خلاف یا اپنی ہی قوم کے خلاف, اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف. آج ایک اور سوال آپ کے سامنے چھوڑ جاتے ہیں, اس کا جواب آپ خود دیجئے. آج یہ جو خان بہادر کی 2 رائفلیں ہیں ان کا منہ کس کی طرف ہے؟ بہت شکریہ.